صدر ٹرمپ نے تو یہ تک کہہ ڈالا کہ کون جانتا ہے شاید وہ کسی دن انڈیا کو تیل بیچ رہے ہوں گے، لیکن اگر ان کی اس خوش امیدی یا خوش فہمی کو زمینی حقائق کا عدسہ لگا کر دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان میں تیل اور گیس کی پیداوار میں مسلسل کمی آئی ہے۔ صرف گزشتہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں یہ کمی 11% تک ریکارڈ کی گئی تھی۔ تو صدر ٹرمپ کو نظر آنے والے تیل کے یہ وسیع ذخائر آخر ہیں کہاں، اور انڈیا کو تیل بیچنے کا امکان کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ صحافی تنویر ملک کی رپورٹ پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ صدر ٹرمپ کی تیل کے میسو ریزرو یعنی بڑے ذخائر والی بات کو تقویت US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جائزہ رپورٹ سے بھی ملتی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں 9 ارب پیپے یا بیرل تک کے پیٹرولیم ذخائر موجود ہیں۔ 2015 کی اس جائزہ رپورٹ کا حوالہ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے بھی مقامی چینل جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں دیا تھا، مگر امور توانائی کے ماہر محمد وسیع خان نے BBC کو بتایا کہ انہیں اس وقت تک ثابت شدہ ذخائر نہیں کہا جا سکتا جب تک یہ تجارتی طور پر قابل عمل نہ ہو جائیں۔ وسیع خان کہتے ہیں کہ اس وقت تیل کی مقامی پیداوار سے ملک کی ضرورت کا صرف 10 سے 15% پورا ہوتا ہے، بقیہ کا انحصار درآمد پر ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیٹرولیم انفارمیشن سروسز کے مطابق دسمبر 2014 تک ملک میں تیل کے ذخائر 2 کروڑ 38 لاکھ بیرل تھے۔ پاکستان میں تیل کی تلاش کے شعبے میں مختلف کمپنیاں کام کر رہی ہیں، مگر گزشتہ کچھ دہائیوں کے دوران ملک میں تیل کی تلاش اور اس کی پیداوار میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں دیکھا گیا، بلکہ قادرپور فیلڈ، سوئی فیلڈ، اچ فیلڈ اور ماڑی فیلڈ جیسی بڑی فیلڈز اور دوسری فیلڈز کی پیداوار میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش اور انہیں ترقی دے کر قابل پیداوار بنانے والی بڑی کمپنیوں کی مقامی پیداوار میں بھی کمی آئی۔ محمد وسیع کے مطابق ماضی میں تیل کی تلاش میں زیادہ کامیابی نہ ملنے کی وجہ سے اس شعبے میں سرمایہ کاری اور درکار ٹیکنالوجی کی کمی ہے، اور امریکی صدر کے اعلان سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں تیل کے ذخائر ڈھونڈنے اور انہیں پیداوار کے قابل بنانے کا کام کسی بڑی آئل کمپنی کو سونپے گا۔ وزیر پیٹرولیم پرویز ملک کے مطابق آف شور یعنی سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے انڈس بیسن میں 26 بلاکس اور مکران بیسن کے 14 بلاکس کی نیلامی کے لیے ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں سے اکتوبر تک ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کروانے کو کہا گیا تھا، جبکہ آن شور یا زیر زمین تیل کی تلاش کے لیے 33 بلاک نیلام کیے جائیں گے۔ ان کے بقول امریکہ، ترکی، چین اور کویت کی کمپنیاں پاکستان آ کر کام کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان کو سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش میں اب تک خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہے۔ جہاں تک ملک میں تیل کی تلاش کے لیے جاری کوششوں کا تعلق ہے تو یہ کام چاروں صوبوں میں ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سلسلے میں سب سے زیادہ کام سندھ میں جاری ہے۔ پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس وقت سندھ میں تیل اور گیس کے 247، پنجاب میں 33، خیبر پختونخوا میں 15 اور بلوچستان میں 4 کنوؤں پر کام جاری ہے یا مکمل ہو چکا ہے، یعنی تیل اور گیس نکالے جانے کے بعد اب وہ ڈرائی ہیں۔ ماہر توانائی ڈاکٹر عافیہ کے مطابق تکنیکی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کوئی خاص کام نہیں ہو رہا، جس کی بنیادی وجہ سیکیورٹی خدشات، ٹیکس اور ریونیو سٹرکچر وغیرہ ہیں۔ ان کے مطابق صوبوں کو ریونیو شیئرنگ میں زیادہ حصہ دے کر انہیں سیکیورٹی کی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے خیبر پختونخوا میں ستمبر 2021 میں ضلع لکی مروت کے علاقے بٹنی اور جون 2022 میں ماڑی پیٹرولیم کمپنی نے بنو ویسٹ بلاک میں تحصیل شیوا میں گیس اور تیل کے بڑے ذخائر دریافت کیے تھے، جو اس ضمن میں آخری بڑی دریافت تھی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے پارلیمانی سیکریٹری میاں خان بگٹی نے BBC کو بتایا کہ اس سلسلے میں سندھ میں کافی کام ہو رہا ہے، جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تیل کے ذخائر موجود ہیں جنہیں حکومت نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے۔
صدر ٹرمپ کے اعلان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پاکستان میں کیا کسی امریکی کمپنی نے پہلے کبھی تیل کی تلاش کا کام کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں وسیع خان نے بتایا کہ ماضی میں کئی امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرگرم رہی ہیں۔ خاص طور پر آکسیڈنٹل پیٹرولیم اور یونین ٹیکسس نے تیل کی تلاش اور ترقیاتی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکی شراکت کے چینی سرمایہ کاری پر اثرات کے بارے میں وسیع خان کا کہنا تھا کہ اس پیش رفت کو مثبت تجارتی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں بین الاقوامی تعاون میں اضافہ مزید سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی اور صحت مند مقابلے کو فروغ دے سکتا ہے۔ ان کے مطابق چین پاکستان کا قابل اعتماد اور دیرینہ شراکت دار ہے اور امریکی کمپنیوں کی شمولیت اس تعلق کو متاثر نہیں کرے گی، بلکہ یہ موجودہ چینی سرمایہ کاری کی تکمیل کر سکتی ہے، کیونکہ یہ مواقع کو متنوع بنانے میں مدد دے گی۔ جیو پولیٹیکل اکانومی کے ماہر زاہد حسین کے مطابق ابھی تو صرف معاہدے کا اعلان کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں۔ تاہم ان کے بقول اگرچہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری پر اس کا کوئی براہ راست اثر نہیں پڑے گا، البتہ بالواسطہ یا انڈائریکٹ مضمرات ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر کے اس اعلان کے بارے میں انڈیا کے سابق سیکرٹری خارجہ کنول سبل نے لکھا کہ یہ بیان ٹرمپ کی ذہنیت کو مزید واضح کرتا ہے۔ وہ صاف طور پر چاہتے ہیں کہ انڈیا ان کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے 25% محصولات اور جرمانے کا فیصلہ قبول کرے۔ انہوں نے ٹرمپ کے اس پیغام میں انڈیا کے ذکر کو ایک طنز قرار دیا۔ انڈیا سے ایک اور سوشل میڈیا صارف نے لکھا کہ ٹرمپ صرف تجارتی معاہدے پر بات چیت کرنے کے لیے تمام بٹن دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان سے ایک صارف نے ایکس پر لکھا کہ انہیں لگتا ہے کہ ٹرمپ یہ سب کچھ یعنی تیل کے غیر موجود ذخائر کا جھوٹ انڈیا پر دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ انڈین صحافی ایشان پرکاش کے خیال میں بھی ٹرمپ کا اعلان پاکستان میں نئے آئل فیلڈز کی سچ مچ تعمیر سے کہیں زیادہ انڈیا کو پریشان کرنے کے لیے ہے۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔